السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 کا لفظی ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور نقصان، من الاموال مال سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشر اور خوشخبری دیجیے آپ صابرین صبر کرنے والوں کو۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابتہم پہنچے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہیں، انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا اور ہم الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری سے کہا جائے تو اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت اور اس کے بندے ہیں، اور اس کا بھی کہ ہمیں ہر حال میں اس کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے واپس بلائے، اس پر شکوہ و شکایت کا کیا موقع ہے۔ اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ پہلے نمبر پر رب کی مہربانیاں، دوسرے نمبر پر اس کی بہت بڑی رحمت یعنی رحمتن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے کی سند۔ قرآن مجید میں صبر کا ذکر 70 مرتبہ آیا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اس میں لفظ اذا میں اشارہ ہے کہ مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ بعد میں رو دھو کر تو ہر شخص ہی صبر کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر صرف وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہو۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، یعنی یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا، مسلمانوں میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہوگا؟ پہلا گھرانہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے یہ مذکورہ بالا کلمہ کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی ہے۔ مسلم الجنائز با ما یقال عند المصیبت، حدیث نمبر 918۔